السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، میں محمد اشفاق جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو سامعین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم جانکاری لے کر کے حاضر ہوں۔ آج کا ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور سننے لائق ہے، اور ایسے سوالات اس ویڈیو کے اندر جو ہے کیے گئے ہیں، لوگوں نے کیے ہیں، جس کا جواب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آج بخوبی مل جائے گا۔ تو سامعین، وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوالات یہ ہے، ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال کیا کہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے، کس ہجری میں فرض ہوئے، کس دن فرض ہوئے، اور کس مہینے میں فرض ہوئے۔ تو سامعین، ان تمام سوالوں کا جواب آپ حضرات کو انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات اس ویڈیو میں جو ہے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پوری طریقے سے آپ مکمل جواب حاصل کر لیں گے۔ تو آئیے سامعین اکرام، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو آپ حضرات ہمارے چینل اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ سامعین، روزہ کیا ہے؟ شریعت مطالعہ کے اندر روزہ یہ ہے کہ مسلمان صبح و صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے اور پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکا رہے، یہ روزہ ہے، اور یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ مسلمان کی زندگی پر اس کے نہایت ہی مفید اور اہم اثرات ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے بنیادی اور اہم ترین فائدے کو بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین، روزے ایمان والوں پر فرض کیے گئے، اس قرآن پاک میں اس بات کا واضح ثبوت ملا۔ دوسری بات، ایسا نہیں کہ ہم امت محمدیہ پر ہی روزے فرض کیے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی روزے فرض کیے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور رب کائنات نے روزے فرض کیوں کیے؟ تاکہ امت محمدیہ پرہیزگار بنے، متقی بن جائے، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو حضرات، اس میں شک نہیں کہ روزہ ایک سخت عبادت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ صرف ہمیں ہی اس کے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر چاند کے ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہر سال اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان ہی کے روزے فرض تھے۔ ہم جو نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت ہیں، اللہ رب العالمین کی گوارہ نہیں ہے کہ اس عظیم عبادت کے ثواب سے ان کو محروم رکھا جائے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی ایک طفیل یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی اور ہم پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض فرما دیے، اور رب نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے یعنی رمضان المبارک کو پائے اس کے روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے رکھے۔ رب نے ارشاد فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ ہے کیا؟ سامعین، تقویٰ ایک ایسی خوبی ہے جو مسلمان کو برائیوں اور گناہوں سے متنفر یعنی الگ کر دیتی ہے، اور نیکیوں کا جذبہ اور نیکیوں کی محبت پیدا کرتی ہے۔ خدا کے قرب اور اس کی رضا کا یقینی ذریعہ یہی ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد بار یعنی جگہ جگہ پر تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تقویٰ کے فائدے بیان کیے گئے، اور اسی کو اس انسان کی عظمت و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ رب نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہوتا ہے وہی اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ جس نے تقوی اختیار کر لیا اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ بھی تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان صرف رضا الہی کے لیے سال میں ایک مہینہ اپنے کھانے پینے سونے جاگنے کے وقتوں میں بدلاؤ کرتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے رہتا ہے، لیکن کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا،
وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی پانی پینے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتا، وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ایسے ہی بچتا ہے جیسے حرام چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی تک سے دور رہتا اور کبھی خواہش نفس پوری کرنے کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کہ روزے نے اس کے تقویٰ پرہیزگاری کے جذبات کو اتنا ابھار دیا کہ روزے دار شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہر سال ایک مہینے یہی کیفیت ہوتی ہے جس کا اثر 11 مہینے کے شب و روز یعنی دن رات پر ضرور رہتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ ہے اور روزہ مسلمانوں کو متقی بناتا ہے۔ اور اگر روزے دار صرف کھانا پینا ہی چھوڑے اور باقی سب حرکتیں خلاف شرع کرتا رہے تو وہ فرض کی ادائیگی سے تو سبکدوش ہو جائے گا، لیکن اس عظیم عبادت کے اصل فائدے سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من لم يدعو قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرات یہاں سے پتہ چلا کہ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار ہیں اور کھانے پینے اور خواہش نفس سے تو بچے ہوئے، لیکن گالی گلوچ جو آج ہمارے نوجوان ہمارے بھائی کرتے ہیں، بری حرکتیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اگر ان سے نہیں بچتے تو حدیث پاک کے تحت نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کو ایسے کھانا پینا چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں، یعنی رب کو یہ باتیں پسند نہیں کہ اللہ رب العالمین کا بندہ روزہ بھی رکھے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کھانا پینا چھوڑے اور برے کاموں کو نہ چھوڑے، تو یہ پسند نہیں۔ اور دوسرا سوال تھا ہمارا کہ رمضان المبارک کے روزے کس مہینے میں فرض ہوئے، کس دن فرض ہوئے اور کس ہجری میں فرض ہوئے؟ سامعین اکرام، رمضان المبارک کے روزے شعبان کے مہینے میں ہجری 2 پیر کے دن فرض ہوئے۔ شروع میں یہ عبادت کچھ زیادہ سخت تھی کہ دن کی طرح رات کو بھی مرد و عورت کا ملنا صحبت کرنا حرام تھا۔ اس طرح پورے مہینے نفس پر زبردست قابو رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا کہ افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے۔ عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان دونوں دشواریوں کو ختم کر دیا۔ اور ان دونوں دشواریوں کن صحابیوں کے ذریعے ختم کی؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی ایک رات اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے رونے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، میں آپ کے اور خدا کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابی بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایسی ہی غلطی کا اعتراف کیا۔ چند صحابہ کی غلطی پوری امت کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ بنی۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی اور ہمیشہ کے لیے روزے کی سختی ختم کر دی اور اپنے ارشاد فرمایا: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اس اجازت کی حکمت اور وجہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے۔ تو حضرات اب یہاں ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے گناہ، اور صحابہ اکرام کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں اور ستاروں کے مانند ہیں، ان کی نیکیاں بہت ہیں۔ تو کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ صحابہ سے غلطی سرزد ہوئی، وہ گناہ گار ہی رہے۔ آفتاب نبوت معصوم نبی کے یہ تارے گناہ گار کہاں ہو سکتے ہیں؟ لہذا فرمایا گیا: علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ رب العالمین نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس نے تمہارے صدقے میں پوری امت پر اپنا فضل فرمایا۔ اب تمہیں اور آنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم،
بس اب ان بیویوں سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ اور کھانے یعنی کہ جو روزے میں یہ سختی تھی ابتدائی دور میں، سامعین اکرام، کے افطاری کرنے کے بعد انسان جو کھاتا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد اگر سو جاتا تو اسی وقت سے روزہ شروع ہو جاتا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ صحابی جن کی وجہ سے یہ سختی بھی ختم ہوئی۔ حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر محنت مزدوری کیا کرتے تھے، یہ ایک صحابی تھے۔ ایک رات افطار کے بعد بیوی سے کھانا مانگا، وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی، یہ تھکنے اور ہارے کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ یعنی کام کر کے باہر سے آئے تھے، تھکے ہارے تھے، بیوی سے کھانا مانگا، آپ کی بیوی نے کہا کہ کھانا ابھی پک رہا ہے، ابھی بن رہا ہے، تو آپ کھانے کا انتظار کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی۔ بیوی نے بیدار کر کے کھانا پیش کیا تو فرمایا اب تو روزہ شروع ہو چکا، یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو محنت مزدوری کے لیے پھر چلے گئے۔ دوپہر تک تو کام کرتے رہے لیکن کمزوری زیادہ ہوتی گئی اور آخرکار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت پر خدا کو رحم آیا اور ان کے صدقے میں امت سے روزے کی یہ دوسری سختی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی، کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق کر دیا گیا۔ فرمایا یا رب نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے فجر سے۔ پس اب دوسری عبادتوں کی طرح روزہ بھی مکمل ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے حضرات محترم کہ جو کھانے پینے کی سختی تھی وہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرما دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان سختی کو بھی ختم کر دیا۔ تو سامعین اکرام 1400 برس سے اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے۔ بس اب دوسری عبادتوں کی طرح روزہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان روزوں سے ہمارے اندر بھی تقویٰ پیدا فرمائے۔ سامعین، آج کی جانکاری آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ معلومات اہم معلومات ہیں، آپ حضرات اس کو بار بار سن کر مکمل کر لیجئے۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اگر مجھ سے بولنے میں یا کچھ کہنے میں خامی سرزد ہو گئی تو پروردگار عالم مجھ کو معاف فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا درد کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو سامعین، آپ اس ویڈیو کو جو ہے سماعت کر چکے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کر دیں، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے ویڈیو میں اس جو ہے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا ایسے ہی ہر نیا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور آپ اہم جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔